کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا ہے مفت ہی دینا، نہ سونا نہ چاندی نہ تانبا اپنی کمر میں باندھے رکھنا، نہ راستے کے لیے تھیلی لینا، نہ دو کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ خدا یسوع مسیح میں میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، پیارے بزرگوں، بچوں، آپ سب کو خداوند کی سلامتی حاصل۔ آپ کو بھی ہو۔ آج کے دن ہم نے 2 تلاوتیں پڑھی ہیں۔ جو پہلی تلاوت ہے اس میں ہمیں ایک بڑی اچھی سٹوری ملتی ہے یوسف کی۔ یہ وہ یوسف ہے جسے اس کے بھائیوں نے بیچا تھا۔ ان کے بھائیوں نے اسے بیچ ڈالا تھا، بلکہ ایک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور خدا کی قدرت اور خدا کا پلان کیسا ہے کہ وہ ایک ملک کا حاکم بن جاتا ہے۔ خدا اسے حاکم بنا دیتا ہے۔ اور وقت کی کرنی کیسی ہوتی ہے، خدا کی برکت اس یوسف کو مل جاتی ہے کہ وہ مصر میں ایک بہترین عہدے اور بڑے عہدے پر ہوتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے، خدا ایسا پلان بناتا ہے کہ پورے ملک میں کال پڑ جاتا ہے، اور وہ روٹی کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور ان کے بھائیوں کو یوسف کے پاس جانا پڑتا ہے غلہ خریدنے کے لیے۔ تو جب یوسف انہیں دیکھتا ہے تو انہیں پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بیچا تھا، یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن وہ ان سے بدلہ نہیں لیتا۔ سب سے اچھی بات جو یہ ہے کہ وہ ان سے بدلہ نہیں لیتا، وہ ان کے لیے محبت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے بھائی ہیں، میرے پاس آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی بات کے لیے بدلہ لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یسوع کیا کہتا ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم دل پسند کرتا ہوں۔ کیا پسند کرتا ہوں جی؟ رحم دل۔ اور یوسف ان کو دیکھ کر یوسف کو رحم آتا ہے۔ یوسف کہتا ہے یہ میرے بھائی ہیں، مجھے ان پر رحم آتا ہے۔ اور وہ یوسف کے پاس آتے ہیں۔ یوسف کہتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ملک کنعان سے آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک میں کال پڑ گیا ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو یوسف انہیں کہتا ہے کہ تم کتنے بھائی ہو؟ ایک بھائی کو میرے پاس چھوڑ کے جاؤ، اسے قید میں رکھ لو، اور جو سب سے چھوٹا ہے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ تو وہ انہیں غلہ کی بوریاں بھر کے دے دیتا ہے، اپنے دل کو کھول دیتا، اپنے دل کے خزانوں کو کھول دیتا ان کے لیے۔ یسوع کہتا ہے تو بھی اپنے دل کے خزانے کھول ان لوگوں کے لیے جن کے پاس نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم تب بھی دل کے خزانے کھول سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دعا ہے، ہمارے پاس محبت ہے، ہم ایسی چیزوں کے لیے اپنے دلوں کو کھول سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے پریئر کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ سری لنکا میں فلڈ آیا تو وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے فلڈ کے لیے۔ اور ایک عورت تھی بڑی غریب، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے پریئر کروں گی۔ کیا کروں گی؟ میں ان لوگوں کے لیے پریئر کروں گی، میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ خداوند اس مصیبت میں سے انہیں نکالے۔ تو آپ یقین کریں یہ بات میرے دل کو بہت بڑی لگی کہ کچھ لوگ کیا دے رہے ہیں، کچھ لوگ کیا دے رہے ہیں۔ اس نے سب سے بہترین چیز دے دی کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں نام دا نام ان کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند ہمیں طاقت، ہمت دے، عقل اور دانائی دے، علم حاصل کرنے کی طاقت دے، علم حاصل کرنے کی دولت عطا فرما دے،
تاکہ ہم ایسا علم حاصل کریں کہ اس ملک میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکے۔ اور دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع 12 شاگردوں کو حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ سامریا کے کسی شہر میں نہ جانا، سامریوں کے کسی شہر میں نہ جانا۔ سامری لوگ کون تھے؟ سامری لوگ، یہ بات آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سامری قوم کون تھی۔ سامری قوم وہ لوگ تھے جنہوں نے، ہے تو وہ یہودی تھے لیکن انہوں نے دوسری عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ہوئی، دوسرے مذہب کی عورتوں کے ساتھ۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی بہنیں، خاص طور پر بیٹیاں، مسلمان لوگوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، اور بہت کم کرسچن جو ہے مسلمانوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے سامری، کیونکہ یہ 100% اسرائیلی لوگ نہیں تھے، یہودی لوگ نہیں تھے، یہ سامری لوگ تھے، مکس لوگ تھے۔ یہ تھے سامری، کیونکہ جو یہودی تھے وہ سامریوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، کیونکہ یہ یہودی کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے مذہب کو خراب کیا۔ اور یسوع بھی ایک واقعے میں ایک عورت سے پانی مانگتا ہے، وہ کون ہوتی ہے؟ سامری عورت ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کہ مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے؟ تو یسوع کہتا ہے اگر تو میرے سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی پلاتا۔ کہندی ہے یسوع تیرے کو کوئی پانڈا کوئی نہیں گا جڑا تو کوہ دے وچ سٹ کے کڈ کے دے تے جڑی تو پی سکے میں پیاں۔ کیا تو چاہنی کہ زندگی دا پانی تیرے اندر جاری ہو جائے، میں ندیاں بنا دا تیرے اندر کہ تینوں پیاسی نہ رہنی پے۔ کہندا جا اپنے مرد نو بلا کے لیا، کہ میرا مرد یسوع نو سارا کچھ دس دیندا کہ تو اینے مرداں نال رہ چکی تو ہن بھی جڑا نہ رہ رہی ہو تیرا آدمی۔ وہ سامری عورت تھی، اور یہودی لوگ سامریوں سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ اور یسوع ان کو کہتا ہے کہ سامریوں کے کسی شہر میں نہ جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ تو جو بیمار ہوں ان کو اچھا کرنا، جو لنگڑے ہوں ان کو چلانا، جو مردہ ہو گئے ان کو زندہ کرنا، اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے کہ لوگ عذاب صدوں کو، ٹنڈوں کو، لنگڑوں کو، بیماروں کو ایسے لٹا دیا کرتے تھے۔ اور پطرس ادھر سے گزرتا تھا، مقدس پطرس گزرتا تھا، اور اس کا پرچھاواں، یہ جس طرح میرا پرچھاواں پڑ رہا ہے نا، یہ چیز ایسے پرچھاواں پڑتا تھا، سایہ ان پر لگتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ کیا ہوتے تھے؟ شفا پاتے تھے۔ اتنی طاقت دے دی تھی اس نے اپنے شاگردوں کو، روح کی طاقت دے دی۔ اور وہ ہمیں بھی یہ طاقت دینا چاہیے، کیونکہ ہم بھی یسوع کے شاگرد ہیں۔ وہ بھی ہم کو کہتا ہے کہ تم نے مفت لیا ہے اور مفت ہی دینا۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو مفت دعائیں کرواتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مفت خدا کے نام کی منادی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے، نہ کہ کسی انسان کے ساتھ۔ آپ کا اور خدا کا ایک ریلیشن ہونا چاہیے، آپ کا تعلق ہونا چاہیے خدا کے ساتھ۔ اپنے خدا کے ساتھ آپ ایسا تعلق بنائیں کہ اسے پسند آ جائے۔ آپ کو تعلق کی بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایسے کر کے چلا جاتا ہوں، ہیلو ہائے کیا حال ہے، چلا جاتا ہوں، اور میں آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں، آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں، پوچھنا ہاں خوشی کی حال ہے، طبیعت کیسی ہے، پڑھائی کیسی جا رہی ہے۔ یہ والا دور والا ریلیشن اچھا ہے یا پاس بیٹھنے کا اچھا ہے؟ اپنا ریلیشن یسوع سے، خدا سے ایسا بنائیں کہ اس کے پاس بیٹھے، اکیلا۔ جب آپ اکیلے دعا کرتے ہیں نا، تب وہ دعا بڑی بہترین ہوتی ہے۔ خداوند کہتا ہے